میں ہوں آپ کا میزبان آصف علی خان، آپ دیکھ رہے ہیں روئی ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت حکومت جو ہے وہ تعلیم دشمن پالیسیوں پہ مسلسل عمل پیرا ہے، اور تعلیم دشمن پالیسیوں پہ جہاں والدین سراپا احتجاج تھے، وہاں آج جو ہمارے معاشرے کی سب سے بہترین کمیونٹی ہے ٹیچر، وہ سراپا احتجاج ہے۔ اس وقت گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول عبدالحکیم میں موجود ہیں، کچھ فیمیل ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ سراپا احتجاج کیوں ہے اور کیا کہنا چاہتی ہیں۔ جی میری بہن، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ سب لوگ سراپا احتجاج ہیں، کل بھی سارا دن احتجاج ہوتا رہا، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں سقراط کی ایک بات کروں گی جی کہ سقراط نے زہر پیا تو کیوں پیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے نظریات یا اس کو یہ جو جس بات کو وہ درست سمجھتا تھا، اس کو کہا گیا کہ تم نے اس سے ہٹ جاؤ، تو وہ اپنے موقف پہ ڈٹا رہا، تو اس نے وہ زہر کا پیالہ پینا بہتر سمجھا۔ اگر وہ نہ پیتا تو اپنے نظریات کو، آج اس کے نظریات جو ہمارے سامنے ہیں، وہ کبھی بھی زندہ نہ رہتے۔ اسی طریقے سے ہم جو ٹی این اے کے خلاف یہ بول رہے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری جو یونین ہے جی ٹی اے، اس کے جو ممبرانز ہیں ہمارے، ان کو بلایا جائے، اور یہ جو غلط پالیسی اس کے تحت یہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، وہ پالیسی ہی غلط ہے۔ پہلے یہ ہے کہ اگر آپ نے پالیسی بنانی ہے، کیا ٹیچر سے پوچھا گیا کہ یہ پالیسی ہم بنانے جا رہے ہیں؟ ٹیچر اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے وہ کوئی بھی پالیسی بنا دے جس کا مقصد کیا ہو کہ ٹیچرز کی ڈاؤن سائزنگ کر دیں۔ آنے والے وقتوں میں جو ہم غریب بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا، ان سے یہ تعلیم بھی چھین جائے گی، اور تعلیم کا معیار جو ہے وہ گر جائے گا۔ صرف یہ ٹیسٹ نہیں، بہت سارے ہمارے ایسے مطالبات ہیں کہ جو پورے کرنے چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ اثر ہم پہ نہیں پڑے گا، پورے معاشرے پہ پڑے گا۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اپنی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور یہ ٹیسٹ جو ہے لیں، ضرور لیں، لیکن اس کا یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے جو اچانک ہمارے اوپر لاگو کیا گیا ہے۔ تھینک یو جی میری بہن بتا رہی تھی کہ حکومت اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں ہم لوگ، اسی لیے ہم نے بائیکاٹ یہ کیا۔ بائیکاٹ کرتی ہیں۔ ایک اور بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئے ان سے پوچھتے ہیں اس سوال سے کیا کہنے۔ جی میری بہن، آپ بتائیں، یہ جو اس ٹائم حکومت نے یہ پالیسیاں دی ہیں جن میں جو ٹیچر ہیں یا جو ٹیچروں کی یونین ہے ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، اپنی مرضی سے پالیسیاں دی، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہ پرائیویٹائزیشن جو ہو رہی ہے اسکولوں کی، یہ صرف ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اساتذہ کا معاشی قتل ہے، بلکہ یہ ہمارے آنے والی نسلوں کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے 95% آبادی بہت غریب ہے۔ وہ ایسے اسکولز میں جا کے بچوں کو 2,000 فیس، 4,000 فیس دے کر نہیں پڑھا سکتی۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چور اور ڈاکو مزید پیدا کر رہے ہیں اپنے ملک میں۔ پہلے ہمارے ملک کی بہت تباہی ہو چکی ہے چور ڈاکوؤں کی وجہ سے، لیکن اب ہم مزید یہ تباہی کی طرف اپنی نسل کو لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جاہل رہیں گے۔ میری بچوں کی بہت سی ہمارے اسکولوں میں جو والدین آتے ہیں، والدہ آتی ہیں، ان سے بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے پرائیویٹ کر دیا تو ہم تو بچوں کو گھر بٹھا لیں گے اور نسلیں ہماری گلیوں میں رل جائیں گی۔ یہ جو آپ کہتے ہیں 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، اب تو یہ پھر آپ کا سارے جتنے کروڑ بھی ہیں سب اسکولوں سے باہر چلے جائیں گے اگر آپ نے پرائیویٹ کر دیے اسکول تو۔ اچھا، جو اس ٹائم آپ سراپا احتجاج ہیں، جو ٹی این اے ٹیسٹ ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ہم این ٹی ایس ٹیسٹ کلیئر کر کے انٹرویو دے کے اس محکمے میں آئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے سے یہ اس وقت کہا تھا کہ ہم درمیان میں بھی آپ لوگوں سے یہ ٹیسٹ لیں گے۔ یہ باجی مریم ٹیسٹ دے کر آئی ہیں، وزیر اعلیٰ بنی ہیں۔ یہ کیا جو ہمارے رانا صاحب ہیں یہ ٹیسٹ دے کر آئے ہیں، وزیر اعلیٰ بنے، وہ ہمارے وزیر تعلیم بنے ہیں۔ ہمارے ملک میں میٹرک پاس کو وزیر تعلیم لگا دیا جاتا ہے، اور یہ ہم سے جو ہم ایم فل پی ایچ ڈی لوگ ہیں، ہمارے سے یہ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ پہلے یہ ٹیسٹ دیں، اس کے بعد ہم بھی دینے کو تیار ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ میری بہن نے بتایا کہ 2.5 کروڑ، حکومت کہتی ہے کہ اس ٹائم 4 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی دنیا میں پاکستان پہلے 100 نمبروں میں بھی تعلیمی پوزیشن پہ نہیں ہے۔ ایک اور بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں 4 کروڑ بچے باہر ہیں، تعلیمی سسٹم بالکل نکارا ہے، ہماری 100 یونیورسٹیوں میں ایک یونیورسٹی نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ حکومت کو کیا کہیں گے کہ ہوش کے ناخن لیں؟ ہوش کے ناخن لیں، بالکل ان کو یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز کو بنائیں، نہ کہ ان کو توڑے، نہ محکموں کو توڑے، نہ یہ محکموں کو توڑنے کی ایک سازش ہے۔ پرائیویٹائزیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے، یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف ایک قدم بڑھا رہے ہیں۔ انہی کے سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے کہ استادوں کو نکالیں گے، پہلے گورنمنٹ ٹیچرز جو رکھے ہوئے ان کو نکالیں گے اور مزید پرائیویٹ ٹیچرز کو لے کر آئیں گے، محکموں کو ختم کریں گے۔ یہ ہمارا ایجوکیشن کا محکمہ ویسے ہی فلاپ کرنا چاہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مزید کالجز کو ڈیولپ کیا جائے، یونیورسٹیز مزید بنائی جائے، اسکولوں میں اور اساتذہ کو بھرتی کیا جائے، تو یہ ہمیں نکالنے کی ایک کڑی ہے۔ یہ ٹی این اے جو ہے، ہم اس کا بالکل مکمل طور پر
बाइकाट करते हैं, बिल्कुल बाइकाट करते हैं हम सारे। और मैं एमफिल इंग्लिश हूँ और मैं पीएचडी कर रही हूँ इंग्लिश में, तो हम हमारा किस चीज का टेस्ट ले रहे हैं? हम पहले ही एनटीएस टेस्ट दे के आए हैं। अच्छा मैम, हुकूमत तो ये कहती है कि ये जो हम इस्लाहात ला रहे हैं वो टीचरों की बेहतरी के लिए हैं, वालिदैन की बेहतरी के लिए हैं, इदारों की बेहतरी के लिए। इस पे आपको नहीं लगता कि वो जो बात कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, या जैसे हुकूमत जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है वो झूठ बोलती है, आवाम को गुमराह करती है, या वो गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे लोग हैं उनको ये बात मोटिवेट की जाती है, उनको बताई जाती है कि हम इस्लाहात लाना चाहते हैं, तालीम को बेहतर करना चाहते हैं, टीचर तनख्वाहें लेते हैं, पढ़ाते नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं देते। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से ये कहेंगे कि हमारे स्कूलों में वो फैसिलिटीज ही नहीं है। हाँ, आप हमारे स्कूलों को चेक करें, जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो मिडिल स्कूल हैं, उनमें कितनी फैसिलिटीज दी हैं, क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे? बुक्स अभी तक नहीं आती, इतनी फैसिलिटीज का फुकदान है। तो उनको इम्प्रूव करें तो पढ़ाई बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। टीचर्स को मजीद भर्ती किया जाए। एक एक टीचर के पास 70 बच्चे बैठे होते हैं। मेरी क्लास में इस टाइम 90 स्टूडेंट्स हैं। आप बताएं कि 90 स्टूडेंट्स को एक टाइम में एक टीचर कैसे लेके? हम फिर भी काम कर रहे हैं काम, लेकिन इन मजीद उस्तादा को भर्ती नहीं कर रहे और इनको निकालने के लिए ये हमसे टीएनए टेस्ट ले रहे हैं। जी इनका कहना था कि हुकूमत होश के नाखन ले, अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसियां बंद न की तो ये एहतजाज लाहौर तक जाएगा।